بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ تلاوت کیے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کے حوالے سے باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحریکیں اپنے مقاصد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے لائق مبارکباد ہے کہ یوں تو دنیا میں دعوت و تبلیغ اسلام کے کام کے لیے اور خدمت و اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اور تعلیمات اسلامی کی اشاعت اور فروغ کے لیے بہت سی جماعتیں عرب و عجم میں شرق سے غرب تک کام کر رہی ہیں، مگر الحمدللہ تعالی سرزمین پاکستان سے بلکہ بر صغیر پاک و ہند، جس کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس پورے خطے کو آپ ذہن میں رکھیں، اس پورے خطے سے جہاں ہم رہتے ہیں پچھلی 1-2 صدیوں میں اٹھنے والی تحریکوں میں سے تحریک منہاج القرآن ایک واحد عالمگیر اسلامی تحریک ہے، عالمگیر اسلامی تحریک ہے جو بیک وقت فکری اور نظریاتی، علمی اور عملی، اخلاقی اور روحانی اور سماجی اور تحریکی اور انقلابی بنیادوں پر ساری جہتوں سے، ساری سمتوں سے پوری دنیا میں، دنیا کے 5 بر اعظموں میں مؤثر طریقے سے اللہ کے دین کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ اور یہ واحد تحریک ہے جو آپ کے امت مسلمہ کی بھاری اکثریت کے مسلک اہل سنت والجماعت سے اٹھی ہے، اور یہ بات بتانا چاہتا ہے ہر چند کے تحریک منہاج القرآن کے مقاصد فرقہ وارانہ نہیں ہے، بلکہ ہم فرقہ واریت کی آگ کو ہر ممکن بجھانے کی کوشش امت کو، اس امت کو اتحاد کی طرف لا رہے ہیں، مگر ایسا اتحاد جو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے سائے کے نیچے، مگر خوبی یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سواد اعظم، جس کو قیام میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اس سواد اعظم سے ایک تحریک اٹھے اور وہ پوری دنیا میں 5 بر اعظموں میں اپنی دعوت کو بپا کرنے کے لیے پھیل جائے، اور اس کے کام کا دائرہ صرف دعوت و تبلیغ ہی نہ ہو، بلکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف اور اسلام کے صحیح عقائد کے خلاف جو جنگ جاری ہے اور مسلمانوں کے اعتقادی ماحول کو جو گرد آلود کر دیا گیا ہے، اس کا بھی دفاع کر رہی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشقی اور حبی نسبت پر امت کو جمع کر رہی ہو، اور سائنسی، عقلی اور منطقی حوالوں سے دور جدید کی زبان میں بھی اسلام کی وکالت کر رہی ہو، اور نوجوان نسل کے اخلاق میں ایک روحانی انقلاب برپا کر کے انہیں سوئے گنبد خضرا بلا رہی ہو، اس طرح کا ہمہ جہت کام کرنے والی تحریک، سواد اعظم سے اٹھنے والی پچھلی 2-3 صدیوں میں عالمگیر تحریکوں میں یہ واحد ہے۔ باقی عالمگیر سطح پہ ہونے والے کام سب دوسروں کے ہاتھ ہیں، سب دوسروں کے ہاتھ ہیں۔ یہ اگر آپ اس پر غور کریں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اہل پاکستان پر اور آپ پر، نعمت کی قدر کرنا
اور پھر اس نعمت کا ساتھ دینا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور میں یہ بات بھی واضح کر دوں، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ شکوہ نہیں کہ ہمارے کام کو ہمارے زمانے میں لوگوں نے نہیں پہچانا، یہ شکوہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کام کو دنیا میں، ہماری زندگی میں اس مشن کے اور مصطفی انقلاب کے کام کو جتنی کثرت کے ساتھ آقا کی امت نے پہچانا ہے، کسی کی زندگی کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، یہ سب حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ وقت گزرنے کے بعد لوگوں کو ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد لوگوں کو ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے اندازہ تب وہ صرف تاریخ کے اوراق میں پڑھنے کے قابل رہ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے اس عظیم مصطفی تحریک منہاج القرآن کے مقاصد کو پہچانے، اس کے کام کی عظمت کو پہچانے، اور اس عظیم مصطفی قافلے کے سپاہی بن جائیں، اور اپنا تن من دھن اقامت دین کے جھنڈے کو سربلند کرنے اور عشق و محبت مصطفیٰ کے اس عظیم مشن کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے قربان ہونے پر آمادہ۔ مقاصد تحریک منہاج القرآن کے 5 ہیں۔ میں موضوع کی طرف آنے سے پہلے اجمالاً مختصراً ان کا تذکرہ کرنا اور آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس تحریک کے بنیادی 5 مقاصد۔ پہلا مقصد تعلق باللہ کی بحالی۔ بولیے کیا؟ تعلق باللہ کی بحالی، تاکہ لوگوں کے اندر جوہر توحید چمک اٹھے، جوہر توحید چمک اٹھے، لوگوں کا تعلق بندگی اپنے مولا کریم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یا کٹ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا۔ تحریک منہاج القرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، حلقات کے ذریعے اور صوفیاء کے بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے اصل تصوف کی شکل مسلمانوں کے تعلق باللہ کو اللہ کے ساتھ بحال کرنے پر محنت کی جائے، لوگوں کی زندگی صحیح معنی میں اللہ کی بندگی میں بدل سکے۔ اور ہم صرف توحید قالی کا درس نہیں دیتے، ہم توحید حالی کی بات کرتے۔ توحید قال نہیں، حقیقت میں حال ہے، اور جوہر توحید اس دن چمکے گا اور بندوں کا تعلق بندگی اللہ سے اس دن بحال ہوگا جس دن توحید ان کے مناظروں اور جھگڑوں کا موضوع نہیں رہے گی، بلکہ ان کے من اور قلب و باطن کا حال۔ توحید ان کے قلب پر وارد ہو اور انوار الہیہ سے ان کی چمک ہو، اور یہ توحید کا حال بننا، حق بیان کر رہا ہوں کہ طریقے صوفیاء، طریقے اولیاء اور طریقے عرفاء کے سوا کسی اور راستے سے ممکن ہے۔ توحید کا نور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اولیاء اور صوفیاء کو ہی نصیب ہوا ہے، علماء اور مناظرے کرنے والے تو اس کی گرد کی تلاش میں گم رہے۔ ابن سینا بھی دوڑے تھے کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں، اور مولائے روم بھی دوڑے تھے کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں۔ دونوں اونٹنی تک پہنچے جس اونٹنی پر محبوب سوار تھا، محبوب سوار تھا اور محبوب کے چہرے پر پردہ تھا۔ اونٹنی پر دونوں پہنچے، عقل والا عالم بھی پہنچا اور عشق اور حال والا عالم پہنچا، صاحب قال بھی پہنچا ابن سینا، اور صاحب حال بھی پہنچا مولائے روم۔ دونوں پہنچے، اونٹنی تک تو پہنچے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟
علامہ اقبال کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں بو علی اندر غبار لاکا گم دست رومی پردہ محفل کرے۔ وہ علی جو صاحب قال تھا، جو اس کی معرفت عقل کی راہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، اور رومی جو صاحب حال تھا، تو اس کی معرفت طریق عشق سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو توفیق ملی، اس نے پڑھ کر محبوب کا پردہ اٹھایا۔ وہ محمل کے پردے تک جا پہنچا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تصوف و روحانیت سے انسان رفتہ رفتہ دور جا رہا ہے، اس لیے کہ اس دور میں لوگوں کے ایمان پر بہت بڑا غالب حملہ مادیت کا ہے اور مغربی لادینیت کا ہے، حتیٰ کہ اسلام اور اسلام کے عقائد اور نظریات کی تعبیر بھی مادی طریقے سے ہونے لگ گئی ہے۔ لوگوں ایمان کی عبادت مادی تعبیر سے نہیں، اسلام کی روحانی پلٹ جاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو جو حضرت داتا گنج بخش نے دکھایا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو جو حضرت مجدد الفسانی نے دکھایا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کے اس چہرے کو جو حضرت شیخ سہرورد نے دکھایا ہے، جو حضرت خواجہ اجمیر نے دکھایا ہے، جو بابا فرید نے دکھایا ہے، جو نظام الدین اولیاء نے دکھایا ہے، اور جو شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم نے دکھایا ہے۔ اصل اسلام کا وہ چہرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آشکار ہوگا تو اس میں مصطفیٰ کا حسن جھلکتا ہوگا، باقی سب قصے کہانیاں ہیں، حق وہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا سب سے پہلا مقصد تعلق باللہ کی بحالی ہے، اور وہ بطریق تصوف ہے، بطریق روحانیت ہے، بطریق ذکر ہے، بطریق فکر ہے، بطریق تقوی ہے۔ دوسرا مقصد تحریک منہاج القرآن کا ربط رسول کی بحالی، ربط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی بحالی۔ ہم کہنے کو سب آقا کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کو سب آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، مگر کہنے کو ہم امت ہیں، مگر اس امت میں حضرت صدیق اکبر کی امتی والی نسبت کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ ہم کہنے کو امت ہیں مگر اس میں حضرت بلال کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ کہنے کو امت ہیں مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی بشارت اور اذن پا کر اور اشارہ پا کر حضرت خواجہ ویسے کرنی سے ملاقات کے لیے گئے، اور گفتگو کے دوران اتباع کی بحث اور بات چل نکلی کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کیا ہے، آقا علیہ السلام کی بولیے اطاعت کیا ہے، پیروی کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ اتباع رسول کی بات چل نکلی، یہ ہے نسبت و ربط و رسالت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ اپنی اونٹنی کو لے کر قاضی ایاز روایت کرتے ہیں کہ ایک میدان میں، جیسے یہ میدان ہے ننگا، اس میدان میں اپنی اونٹنی کو پکڑ کے اس کو چکر لگوانے لگ گئے۔ چکر، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے کہ اس اونٹنی کو پکڑ کے آپ یوں ہی چکر دلوائے جا رہے ہیں، کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس بات صرف اتنی ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا تھا کہ میرا یار اپنی اونٹنی کو یہاں چکر دلوا رہا، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اپنی سواری کو یہاں چکر دیا تو میں تو بس اس یار کی ادا نبھا رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے،
दरवाजे पे खड़े होके आपने किसी को कहा भी एक मोटी गोश्त की ला दो, एक लुकमा मंगवाया और मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलते ही वहीं बैठ के दरवाजे पर तलावत करना। किसी ने पूछा ये मस्जिद का दरवाजा है, ये खाने की जगह तो नहीं है। और बड़ी अजीब बात आपकी पहली बार देखी कि यहाँ तलावत फरमा रहे हैं, क्या माजरा? फरमाया माजरा तो मुझे भी मालूम है, मैं ये नहीं देख रहा कि मस्जिद का दरवाजा है, ये जगह है। एक रोज मैंने जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम को इस जगह गोश्त का एक लुकमा तनावल करके देखा, बस मैं तो यार की उस अदा को निभा रहा। यानी जिस जगह से कोई निस्बत मुयस्सर आ जाती वो उस जगह से भी प्यार करने लगते, उस जगह से भी प्यार करने लगते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में आके जिन जिन जगहों पर हुजूर अलैहिस्सलाम की चटाई बिछती थी उन जगहों को हाथ लगा लगा कर चेहरों पर मलते और चूमते। और मदीना से मक्का मुअज़्ज़मा जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और रास्ते में दौरान सफर जिन जिन जगहों पर नमाजें पढ़ी, लोगों से पूछ पूछ कर उन जगहों पर जाकर दो दो सजदे कर आते। नमाज तो हर जगह हो जाती, नमाज तो हर जगह हो जाती, मगर जहां आका के कदम मुबारक लगे थे उन जगहों को तलाश कर करके अल्लाह के हुजूर। ये बात सारी क्या थी? ये रब्त रिसालत थी, इश्क रसूल था, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फनाइयत थी, निस्बत मोहम्मदी में फनाइयत थी, ताल्लुक रसूल में फनाइयत थी कि जाहिरन किसी की अक्ल में बात आए या ना आए, एक अदना सी निस्बत भी आका से नसीब हो जाती, उस पर भी मर बिक जाते। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत है। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान का दूसरा मकसद ये है कि इस उम्मत का रब्त रिसालत इस तरह का बहाल किया जाए, दर्जा जिसको उसका नसीब क्या मिले क्या न मिले, मगर क़ल्ब व बातिन का ये रिश्ता ताजदार गुंबद खदरा से जो टूट गया है फिर से जुड़ गया, मकसद है दूसरा। तीसरा मकसद तहरीक मिनहाजुल कुरान का रुजू इलल कुरान, कुरान मजीद के साथ इस ताल्लुक की बहाली। हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक भी टूट गया, रस्मी ताल्लुक रह गया, अदालत में झूठी कस्में खाने के लिए कुरान बच गया, बस बेटी को जहेज में देने के लिए कुरान है, मैयत को इसाले सवाब के लिए खत्म के लिए कुरान या जियारत के लिए कुरान है। बस कुरान से हमारी जिंदगी का अमली ताल्लुक खत्म हो गया है। कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना समझना, कुरान को जिंदगी में जारी और सारी करना, कुरान से प्यार करना, कुरानी असरार और रमूज की मारिफत हासिल करना, ये सब ताल्लुक तोड़ चुके और ये भूल गए कि कुरान वो अजीम किताब है कि अगर कोई इसमें डूब जाए तो ये बंदे को खुदा का हम नहीं हो, बंदे को खुदा से हम कलाम कराती, खुदा से हम कलाम कराती, आका की मजलिस में पहुंचाती है, मलाइका से हम कलाम कराती है। बंदा जो फर्श पे बैठा है, अर्श पर और बालाए आला में बंदे की रूह का ताल्लुक कुरान जोड़ देगा। और हमने तो कुरान को समझा ही। कितने हम में से हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, यही देखें आप अंदाजा करें, 100 में 2-4 नजर आए। कितना दूर चली गई ये उम्मत, और खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कौम कुरान मजीद से दूर चली गई। सिर्फ तबर्रुक की किताब बना लिया, इसे किताब जिंदा न समझा। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस उम्मत को दावत दे रही है कि आपके फिक्र का मंबा कुरान है, हिदायत का मंबा कुरान है, रोशनी का मंबा कुरान है। लोगों आओ अपने अफकार और नजरियात वाशिंगटन या मॉस्को से या मगरिब से लेने की बजाय उन अफकार और नजरियात के बर्तनों को ठोकर मार के तोड़ दो। फिक्र का नूर फकत कुरान से लो और सुन्नत मुस्तफा से। चौथा मकसद
تحریک منہاج القرآن کا اتحاد امت ہے. اتحاد امت کو متحد کرنا. امت کا جسم تفرقہ اور انتشار کے تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے. امت کا جسم نفرتوں اور قدورتوں کی تلواروں سے لخت لخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, گر کے رہ گئے. امت باقی نہیں بچی. امت کا نقشہ دکھائی نہیں دیتا, جسد واحد کا تصور دکھائی نہیں دیتا. اور ہم بھول گئے یہ بات کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقے بنانے کے لیے نہیں, امت بنا. ہمارے پہلوں کی محنت اور کوشش کافروں کو مسلمان کرنا تھا. ہماری کوشش اور محنت مسلمانوں کو دھکے دے کر دائرہ اسلام سے نکال کے کافر کرنا. آج کا نوجوان جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد, مغرب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا عقیدہ خدا کے وجود پر اٹھ رہا ہے, اس کا ایمان متسلسل ہے, پرانی احکام سے عقیدہ متسلسل ہے. اس کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے, مگر افسوس اسلام کی تبلیغ اس کے ایمان کو بچانے کی بجائے اپنے اپنے فرقے کو بچانے پر ہو. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے, اور سارا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ادب کا رشتہ مسلمانوں کا کاٹا جا رہا ہے. اس تفرقہ اور انتشار کی آگ سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے. امت کو اتحاد کی طرف آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر امت کو آقا کی غلامی پر متحد کرنے کی ضرورت ہے. گنبد خضرا کے سائے کے نیچے امت کو جسد واحد بنانے کی ضرورت ہے. تحریک منہاج القرآن سر سے غرب تک اتحاد امت کے اس تصور کو لے کے اور اس جہاد کو لے کے آگے. اور پانچواں اور آخری مقصد تحریک منہاج القرآن کا غلبہ دین حق کی بحالی ہے, مصطفی انقلاب, تاکہ وہ دین جس کی اقامت کے لیے, جس کے تمکن کے لیے, جس کے غلبہ و نفاذ کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے, اس دین کو اس دنیا میں پھر سے زندہ و ثابت نظام بنایا جائے, اس شریعت کو مسلمانوں کی زندگی میں نافذ کیا جائے, اسے تمکن ملے, اور وہ سرزمین پاکستان جس دین اسلام اور جس نظام مصطفیٰ اور جس شریعت محمدی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, اس شریعت کو اس ملک کا اور اس امت کا نظام بنایا گیا. مغربی طاقتیں, امریکہ اور یورپی مغربی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر آج عالم اسلام سے اسلام کو چھیننا چاہتی ہیں. عالم اسلام سے اسلام کو چھیننا چاہتی ہیں, اسلامی ثقافت کو چھیننا چاہتی ہیں, اسلامی نظریات کو بدلنا چاہتی ہیں, اسلام کی غیرت و حمیت مسلمانوں کے سینوں سے نکالنا چاہتی ہیں, اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے اسلام سے دور کرنا چاہتی ہیں. حکمران, سیاسی لیڈر اپنی کرسیوں کے بچاؤ کے لیے اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہیں, شریعت محمدی کی متا بیچ رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن کا پانچواں اور آخری مقصد یہ ہے, اس دھرتی پر دین کی اقامت اور دین کے اعلیٰ اور غلبہ کے لیے جدوجہد کی جائے, اور مصطفی انقلاب کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے اس امت کو تیار کیا جائے. یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں, اور ان بنیادی مقاصد کی روح رواں محمد رسول اللہ. ان کی روح رواں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کے پہلے 3 الفاظ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا بھی دوسرا حصہ, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. یوں تو یہ الفاظ ہم صبح و شام پڑھتے سنتے, مگر ان مبارک الفاظ میں اور ان کی ترتیب میں ایک خاص پیغام ہے, اور وہ پیغام عشق مصطفیٰ ہے.
ہم نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے آج چند ضروری کلمات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیے گئے پیغام کو سمجھنے پر صرف کریں۔ 3 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بولیے میرے ساتھ، پہلا لفظ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے کہیے، اس لفظ کو محبت سے بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ لفظ آئے تو ذوق اور وجد کے ساتھ کہا کریں، وجد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق لوگ کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد کو لو احمد بلندے گزر گئی۔ سارا حسن اسی میں ہے، سارا حسن اسی میں ہے، سارا نور اسی میں ہے، سارا فیض اسی میں، سارا فیض اسی میں۔ پہلا لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا لفظ ہے رسول، تیسرا لفظ ہے اللہ۔ اب ان 3 الفاظ کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب ہے عروجی۔ کیا؟ عروجی، نیچے سے اوپر کی طرف۔ عروجی ترتیب کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے تھے دنیا کے مختلف حکمرانوں کی طرف، اسلام کی دعوت کے جو خط بھیجے تھے، آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی کو خط بھیجتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو نیچے جب اپنا اسم گرامی لکھنے کی جگہ آتی نا، تو وہاں اپنی انگوٹھی تھی، انگوٹھی مبارک، اس سے مہر لگا دیتے، انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے۔ وہ جو انگوٹھی تھی، جو اس میں نگینہ تھا، نگینہ پتھر جس کی مہر بنتی تھی، اس نگینے میں، پتھر میں نام کندہ تھا محمد رسول اللہ، یہ مہر کیا تھا۔ اب اگر آپ نے وہ خط دیکھے، وہ چھپے ہوئے، وہ خط چھپے ہوئے بازاروں میں ملتے، اگر وہ دیکھیں کتابوں میں چھپے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام نے لکھوا رکھا تھا اپنی انگوٹھی اور مہر میں، وہ اس ترتیب سے نہیں تھا۔ ہم جب کاپیوں پر لکھتے ہیں یا کسی جگہ پر، تو ہماری لکھائی ایسی ہوتی ہے نا، اس لکھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم ایسے لکھتے ہیں نا، بولیے، سیدھی قطار میں، سطر میں لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ کلمات مبارکہ اس ترتیب سے نہیں لکھوا رکھے تھے، آپ نے لکھوائے تھے، لفظ محمد نیچے تھا اوپر کی طرف، اس سے اوپر لفظ رسول تھا، اور اس سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ یہ جو ترتیب ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آج کا موضوع ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی لکھائی اس مہر میں یوں تھی، محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ اس ترتیب کو ترتیب عروجی کہتے ہیں۔ کیا؟ ترتیب عروجی، نیچے سے اوپر۔ ایسا کیوں تھا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ محض اتفاق تھا، نہیں، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس رخ پر انگوٹھی میں 3 لفظ آ سکتے ہیں، تو اس رخ پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور عام لکھائی جو ہے، جو خط لکھا جاتا تھا اور جو عبارت لکھی جاتی تھی، قرآن مجید لکھا جاتا تھا، لکھائی کا ترتیب تو یہ نہیں تھی اوپر نیچے، لکھائی تو اس طرح ہوتی تھی۔ جب لکھائی سیدھی ہوتی تھی تو یہ کلمات بھی سیدھی ترتیب سے لکھے جاتے، مگر یہ نہیں سیدھی ترتیب سے لکھے گئے، ان کو یوں نیچے سے اوپر لکھا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، اس ترتیب میں ایک پیغام تھا، اس ترتیب کا ایک مقصد تھا، اس ترتیب کا ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟
امت کو تعلیم دینا تھا، امت کو تعلیم دینا تھا۔ محمد یہ لفظ حضور علیہ السلام کی ذات کا نام، لفظ محمد ذات مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذاتی نام ہے۔ بولیے کیا ذاتی نام ہے؟ رسول آپ کا منصبی نام ہے، جس عہدے پر آپ فائز ہیں رسول اس عہدے کا نام ہے، ذاتی نام نہیں۔ ذاتی نام رسول آپ کے عہدے کا نام ہے، منصب کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک اور شخصیت گرامی کا نام ہے۔ اللہ ہمارے رب کا نام ہے، اور اللہ کا بھی ذاتی نام ہے، اللہ ذاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا نام، رسول آپ کے منصب اور عہدے کا نام، اللہ کائنات کے رب کا نام۔ یہ ترتیب تھی۔ پیغام کیا تھا اس ترتیب میں؟ سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں تمہارے پاس دنیا میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کو بھول چکے ہو، تاکہ اللہ کی یاد تازہ کرا۔ تم اللہ سے منہ موڑ چکے ہو تاکہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کروں۔ تم اللہ کی بندگی چھوڑ چکے ہو تاکہ بلا کر تمہیں پھر اللہ کی بندگی میں داخل کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا فذکر انما انت مذکر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرا، کیونکہ تو ہی تو یاد کرانے والا ہے۔ یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ان لوگوں کی روحوں نے مجھے یکجا کہا تھا جب میں نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسانوں کی روحیں پکار اٹھی تھی قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ مجھے رب کہنے والی روحیں اس دنیا میں آ کر جو ایمان سے محروم ہو گئی وہ میرا رب ہونا بھول گئی ہے، میرا بندہ ہونا بھول گئی ہے، میرا تعلق بھول گئی ہیں۔ وعدہ الست میں انہوں نے جو میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا اپنا وعدہ و اقرار بھول گئی ہیں، میری عبادت بھول گئی ہیں، میری نافرمان بن گئی ہیں۔ میرے محبوب فذکر، یہ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں، ان کو بھولا ہوا وعدہ یاد دلا دے، رب کی بھولی ہوئی راہ یاد دلا دے، میری بندگی کی راہ پر انہیں چلا دے، میری اطاعت و عبادت کی راہ پر انہیں چلا دے، انہیں میری معرفت دے، میری پہچان دے، میری طرف بلا۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، اس طرح بلا تاکہ میری طرف آتے آتے چکتے چکتے مجھ سے مل جائیں، مجھ سے مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں رب کی پہچان کرواؤں اور پھر رب سے ملا دوں، تمہیں رب کی بندگی میں لاؤں، رب کی معرفت دوں، اور پھر تمہیں رب کا وصال نصیب ہو جائے، رب سے ملا دوں۔ اس لیے آیا۔ لوگ سمجھ گئے آپ کے آنے کا مقصد۔ اب سوال ہوا کہ آقا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اب بتائیے رب کیسے ملے؟ ہم رب کو ملنا چاہتے ہیں، رب سے ملنا چاہتے ہیں، رب کی معرفت چاہتے ہیں، رب کا وصال چاہتے ہیں، رب کا قرب چاہتے ہیں، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے بھی تو صحیح نہ کہ کیسے ملے، کیسے ملے؟ بھائی مثلا میں لاہور سے چلا خوشاب آنا تھا، تو یہ تو پتا چل گیا کہ خوشاب جانا ہے، تو خالی اتنی بات سے تو بات نہیں نا بنتی، کوئی راستہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ راستہ ہے خوشاب جانے کا۔ اگر میں صحیح راستے پر نہ پڑتا، صحیح راستے پر نہ پڑتا، غلط راہ پر پڑ جاتا تو ملتان جا پہنچتا، راول پنڈی جا پہنچتا۔ تو صحیح راہ پر چڑھا ہوں تو خوشاب پہنچا ہوں۔ منزل کو جاننا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، اس منزل تک پہنچانے والا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس منزل کو جانے والا راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو بتایا لوگوں تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل
کہیے نا ذوق سے اللہ ہے، ایسا ذوق سے کہنا تاکہ ضرب لگے دل پر، تمہاری منزل اللہ، اللہ یہ منزل ہے، اسی کی طاعت، اسی کی عبادت، اسی کی محبت، اسی کی معرفت، اسی کا قرب، اسی کا وفاق، اللہ ہماری منزل ہے، وہاں جانا ہے، اللہ کی نگری میں جانا ہے، اللہ کی قربت کی نگری میں جانا ہے، اللہ کی معرفت کی نگری میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب راستہ کیا ہے؟ اب راستہ بھی دکھا دیں کہ اللہ تک کیسے پہنچے۔ فرمایا آؤ، لا الہ الا اللہ یہ منزل ہے، لا الہ الا اللہ یہ منزل ہے، آؤ اب تمہیں راستہ بتاؤں، آؤ دیکھو میں نے لکھا ہے محمد نیچے، رسول اوپر، اللہ اس سے اوپر، اس ترتیب میں راستہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ تم یہاں رہتے ہو، اللہ لا مقام ہے، تم نیچے رہتے ہو، اللہ یوں تو اللہ ہر جگہ ہے مگر اس کا مقام خاص لا مقام، وہ لا مقام ہے۔ تو جو اللہ کی منزل کو پانا چاہے اور اللہ تک رسائی اور وصال چاہے، آؤ تمہیں راستہ بتاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے راستہ پوچھنے کے لیے، فرمایا محمدن، جو اللہ تک جانا چاہے پہلے محمد کے پاس آئے۔ فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے تو محمد آؤ، پہلے محمد کی قدموں سے نپٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے راستہ وہ محمد کے ذریعے سے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں، اور سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے، محمد والا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی طرف جانا ہے پہلے محمد کے قدموں سے نپٹ جاؤ، محمد کی دہلیز پر آ جاؤ، محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد کی محبت میں آ جاؤ، محمد کے عشق میں آ جاؤ، اور محمد کی نسبت میں فنا ہو جاؤ۔ جو محمد والا بن گیا وہ خدا والا۔ ترتیب کی حکمت یہ تھی کہ نیچے محمد ہے، نیچے کسی نے کہا کہ تیری معراج آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو اور اپنے ایمان کی معراج کو پانا ہو تو دائیں بائیں نہ بھٹکتے پھرو، دھکے نہ کھاتے پھرو، دھکے نہ کھاتے پھرو، نہ بھٹکتے پھرو، آؤ اس بارگاہ میں گر پڑو، اس دہلیز پر گر پڑو۔ تو محمد ان کا لفظ نیچے دیا۔ اللہ کو جانے والوں، اللہ تک رسائی پانے والوں، تمہارا کام محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، بس تمہارا سفر ختم، تمہارا سفر، ارے بندو تم محمد تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سفر ختم، تمہیں اس بارگاہ تک پہنچنا ہے، تمہارا کام فقط اتنا ہے، اور خدا تک پہنچانا یہ پھر محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ حضرت محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا کام۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذات کا عنوان ہوا، کیا ذات کا عنوان ہوا، تاکہ تم اس ذات سے نپٹ جاؤ، اس ذات کی نسبت میں گم ہو جاؤ، اس ذات کے عشق اور محبت اور تعلق میں فنا ہو جاؤ۔ پھر آپ کہیں گے کہ محمد کے اوپر لفظ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس ذات سے تعلق پیدا کرو، رسول منصب ہے، اس سے تعلیم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، رسالت سے تعلیمات کا چشمہ، قرآن و سنت کا چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ تم محمد کی ذات سے محبت پیدا کرو،
जिसे ज़ात मोहम्मद की मोहब्बत नसीब होगी सिर्फ उसी को रसूल का फैज़ नसीब होगा, रिसालत का फैज़ उसी को नसीब होगा। जो आका की ज़ात से दूर रहेगा वो रिसालत की तालीमात का फैज़ नहीं पा सकता। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी दो किस्में, हममें दो किस्में पाई जाती हैं। पहले फरमाया तो ज़ात मोहम्मद का गुलाम होगा और इस निस्बत को पुख्ता कर ले, वही इस काबिल होगा कि उसको रिसालत का फैज़ मिले। रिसालत का फैज़ पाने के लिए ज़ात मोहम्मदी की निस्बत उसवार करनी चाहिए। ज़ात मोहम्मदी की मोहब्बत के वास्ते से रिसालत मोहम्मदी को फैज़ मिलेगा। और ऊपर लफ्ज़ अल्लाह है जो फिर रिसालत का फैज़ पाएगा। रिसालत उसका बाजू पकड़ के पार करे तो हकीकत पहुंचा दे। ज़ात मोहम्मद की मोहब्बत फैज़ रिसालत तक पहुंचा देगी और फैज़ रिसालत तुम्हें उस ताल्लुक़ के उलूहियत तक पहुंचा देगा। मोहम्मद की मोहब्बत रिसालत का फैज़ देगी और रिसालत का फैज़ बंदे को मौला से मिला देगा, अल्लाह से मिला देगा। ये तरतीब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारे अंदर दो फितने पैदा हो गए। क्या बोलिए? दो फितने पैदा हो गए। एक फितना तो ये है कि वो मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों स्टेप्स को, इन दोनों कड़ियों को छोड़कर सीधी छलांग लगा के अल्लाह तक पहुंचना था। एक फितना तो ये पैदा हो गया। वो कहते हैं ना मोहम्मद की जात की जरूरत, न रिसालत की तालीमात की जरूरत, डायरेक्ट अल्लाह वाले बनो, सीधा कुरान पकड़ो और कुरान के सिवा किसी और शय की जरूरत नहीं है। कुरान के सिवा किसी और शय की जरूरत, ये फितना है, फैल रहा है, काफिलों फैल रहा है। मैं उनसे पूछता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और रिसालत की तालीमात, इन दोनों को छोड़कर तुम्हें रब का होना बताया किसने है? अरे सीधा खुदा तक पहुंचने वालों, तुम्हें खुदा का होना बताया किसने है? ये सवाल करता हूँ, समझाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, सीधा खुदा तक पहुंचने की बात करने वालों, तुम्हें ख्वाब आ गया कि खुदा है? किसने बताया तुम्हें खुदा है? देख कर आए हो, खुदा को देख कर आए हो, उसका कलाम खुद सुनकर आए हो, उससे मुलाकात करके आए हो? तुम्हें अकल ने बता दिया खुदा है, आंखों ने बताया, कानों ने बताया, तुम्हें बताया किसने कि खुदा है? और खुदा के होने की दलील क्या है तुम्हारे पास? खुदा के होने का सबूत क्या है तुम्हारे पास? जवाब नबी है। जिस खुदा को, रसूल को छोड़कर बराह रास्त जिस खुदा को मानना चाहते हो, उस खुदा का तो सबूत ही मोहम्मद के सिवा और कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के सिवा उसका शहादत ही कोई, गवाही कोई नहीं। वो तो दावा है, वो तो दावा है, और दावा शहादत से साबित होता है, दावा गवाही से साबित होता है। गवाही छोड़कर दावा मानना चाहते हैं। एक फितना, जब कोई मुकदमा दायर हो, क्या आप जब मुकदमा कोई दायर करें तो मुकदमे में क्या होता है? आप एक दावा करते हैं, और ये क्या करते हैं? दावा। मुखालिफ पार्टी जवाब दावा देती, अदालत उसके ऊपर फिर तनकीहात करता, इशू फ्रेम करती है अदालत। जब इशू फ्रेम हो जाते हैं, नुक्ते मुकर्रर हो जाते हैं कि क्या क्या साबित करना है, उस पर फिर गवाही शुरू होती है। क्या? और उस गवाही पर फिर बहस होती है।
تو مقدمہ کون جیتتا ہے؟ جس کی گواہی مضبوط ہے. سادہ سی بات. دعویٰ کس کا ثابت ہوتا ہے؟ بولیے نا. دعویٰ کس کا ثابت ہوتا ہے؟ جس کی گواہی مضبوط ہو. جو دعویٰ جس کا بے شک سچا تھا مگر گواہی اور شہادت کمزور تھی وہ بھی ہار جائے گا. دعویٰ اسی کا ثابت ہوگا جس کی گواہی سچی ہے. تو مقدمہ دائر ہو کر دعویٰ تو ایک بار دائر کرتے ہیں. دعویٰ 2 سال مقدمہ چلے 3 سال چلے سارا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ دعوے پر یا گواہی پر؟ بولیے نا. سارا زور کس پر لگاتے ہیں؟ دعوے پر یا گواہی پر؟ سارا زور. وکیل کہتا ہے گواہی پر زور لگا دو، گواہ لاؤ. پورا زور 3 سال تک گواہی پر رہتا ہے کیونکہ جس دن گواہی مضبوط ہو گئی بندہ مقدمہ جیت گیا. تو جس طرح دعویٰ ایک بار فقط دائر ہوتا ہے پھر عمر بھر سارا زور گواہی پہ رہتا ہے کیونکہ پتہ ہے گواہی مضبوط ہو گئی تو دعویٰ جیت گئے. لوگوں اللہ اور اس کی توحید ایمان کا دعویٰ، اللہ اور اس کی توحید ایمان کا دعویٰ ہے. محمد اور ان کی رسالت ایمان پر گواہ. یہ دعویٰ توحید کی گواہی ہے. دعویٰ ایک بار دائر ہوتا ہے، گواہی پر سارا زور لگتا ہے. اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو اور ایمان کا مقدمہ جیتنا چاہتے ہو تو ساری زندگی زور رسالت محمدی کی گواہی پر دیتے رہو، زور محمد کی گواہی پر دیتے رہو. اس لیے عاشقوں نے کہا کہ توحید کا مقدمہ وہی لوگ جیتے جن کی ساری زندگی محمد محمد کرے دے گزر گئے. محمد محمد کرے دے گزر گئے. محمد محمد کرے دے گزر گئے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں، مجھ پر الزام دیتے ہیں، منہاج القرآن پر الزام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، دلائل بھی ہیں، علم بھی ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی ہے، فرقہ واریت بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث بھی ہے، ساری بات ہم مانتے ہیں مگر ایک بات اچھی نہیں. کیا؟ ہمارے اندر ایک بات اچھی نہیں، اور وہ یہ وہ کہتے ہیں کوئی موضوع ہو قادری صاحب ختم جا کے حضور کی شان بگڑتے، ہر طرف سے کھینچ کھینچا کر حضور کی شان ہی پر لے آتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی تو ایک بات ہے جو اچھی ہے. خدا جانے اور کچھ اچھا ہے بھی ہے اور کیا ہوگا قیامت کے دن اور پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی تو ایک بات ہے جن کے فتنے جس بھروسے پر ہی رہے کہ ہر بات میں سے حضور کی شان کیوں نہ نکالے کہ دعوے کی گواہی جو آقا کی شان ہے. تو وکیل ہمیشہ گواہی پر زور دیا کرتا ہے. بولیے وکیل ہمیشہ گواہی پہ زور دیتا ہے. میری ذمہ داری اس وقت دنیا میں اسلام کی وکالت ہے، اسلام کے دعوے پر مصطفیٰ کی شان شہادت ہے. میں عمر بھر اگر حضور کی شان کے ذکر پر زور نہ دوں تو مجھے وکیل اسلام یہ وکالت کیسے بنی؟ اس لیے تحریک منہاج القرآن کا مشن، اس کی روح، اس کا مقصد عمر بھر شہادت رسالت محمدی پر زور دینا. قرآن کہتا ہے جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائیں کافر و مشرکوں کو بلائیں کہ اجتماع کریں اور انہیں میرے ہونے کی خبر دیں. میرے ہونے کی میری توحید کا درس دے. صحیح بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے کافروں کو، مشرکوں کو، قریشیوں کو جمع کیا کوہ صفا کے دامن میں، صفا کے پہاڑ کے دامن میں جمع کیا. سب جمع ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا لوگوں یہ جو تم 360 بت بنا رکھے ہیں تم نے خدا جھوٹے، انہیں پوجتے ہو چھوڑ دو. کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کی عبادت کرو. مشرکوں نے، قریشیوں نے، کافروں نے پوچھا وہ اللہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھائیں تو صحیح. فرمایا نہیں تم اسے دیکھ نہیں سکتے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 دیکھنے گئے تھے سارے جل گئے، وہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا اچھا کچھ سنا تو دے. فرمایا نہیں سنائی بھی نہیں دیتا.
سمجھا دے تو ہماری عقل میں آ جائے، فرمایا نہیں، وہ سمجھائی نہیں، نہ دیکھا جا سکے، نہ سنا جا سکے، نہ چھوا جا سکے، نہ سمجھا جا سکے۔ فرمایا اس ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، باقی سب جھوٹے خدا بت مت توڑ دو۔ کافروں مشرکوں نے کہا اے محمد آپ ہمیں 360 خدا، ان کے تو خدا تھے نا جو بنا رکھے تھے، وہ ہم سے چھڑا رہے ہیں اور ایک خدا منوا رہے ہیں، ایک اللہ جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، تو کم سے کم اس کے ہونے پر کوئی گواہی تو دیں، کوئی ثبوت، کوئی شہادت تو دیں، کوئی گواہی، کوئی شہادت تو دیں، پتہ تو چلے کہ وہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اوپر دیکھا، عرض کیا باری تعالیٰ یہ لوگ تیرے ہونے پر گواہی مانگتے، یہ لوگ تیرے ہونے پر بولیے گواہی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کوئی گواہی دے اللہ کے ہونے پر، کیا گواہی پیش کروں؟ اگر اللہ پاک چاہتا آقا کا دست اقدس اٹھتا، چاند کے ٹکڑے ہوتے اور خدا کے ہونے کی گواہی مل جائے، پہاڑ پتھر سنگریزے خدا کے ہونے کی گواہی دیتے، شجر حجر درختوں کے پتے خدا کے ہونے کی گواہی دیتے، جدھر توجہ کرتے فضائیں اور ہوائیں اللہ کے ہونے کی گواہی دیتے۔ ممکن تھا یا نہیں؟ بولیے، مگر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ تیرے ہونے کی گواہی مانگتے ہیں، کیا گواہی دوں؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کہ رب کے ہونے پر میرا ہونا گواہ۔ ارے رب کی گواہی دیکھنے والوں آؤ، میرا ہونا رب کے ہونے پر گواہی ہے، میری ذات رب کی ذات پر شہادت ہے، میرا وجود، میری زندگی، میری سیرت خدا کی وحدانیت پر گواہی ہے۔ تم نے خدا کو نہیں دیکھا، آؤ مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے۔ میری زندگی کے 40 برس ہمارے سامنے، وقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن کہتا ہے میں نے پوری زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، 40 برس، بچپن لڑکپن سے لے کر آج بھرپور جوانی تک۔ میری کتاب زندگی کا فرق دیکھو، میرے صبح و شام دیکھو، میرے سفر حضر دیکھو، اور میری سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کا ایک ایک گوشہ دیکھو۔ اگر میں تمہیں قبول نظر نہ آؤں اور میری زندگی میں کوئی نقص اور عیب نظر آ جائے، خدا کے ہونے کا انکار کرو، اور اگر میں قبول ہوں تو خدا کو قبول کرو، کیونکہ خدا کے ہونے پر میرا ہونا گواہ۔ بولیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا نہیں؟ بولیے فرمایا۔ اور پھر کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ ان سے یہ بھی فرمایا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، تو پوچھا تم یہ بات مان لو گے یا نہیں؟ کافروں نے کیا کہا تھا؟ بولیے مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر بھی نہیں دیکھا ہوگا، دیکھا تو لشکر بھی نہیں ہے، تو کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، کیونکہ آپ کو سچا مانتے ہیں اس لیے جس لشکر کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر بھی سچی ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو لشکر کی خبر سچی ہے تو خدا کے ہونے کی خبر بھی سچی۔ جن کا نصیب تھا وہ مان گئے، جنہوں نے خدا کو مانا، خدا کو مان لیا۔ بولیے پہلے مصطفیٰ کو مانا یا سیدھا خدا کو مانا؟ بس یہاں بات ختم ہو جائے گی۔ پہلے مصطفیٰ کو مانا یا سیدھا خدا کو مانا؟ بولیے ابو بکر سیدھا خدا کو مان کے ابو صدیق بنے یا مصطفیٰ کو مان کے صدیق بنے؟ عمر سیدھا خدا کو مان کے فاروق بنے یا مصطفیٰ کو مان کے بنے؟ جو سیدھا خدا کو ماننا چاہتے تھے وہ ابو جہل، ابو لہب، وہ کافر کے کافر رہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو نہ مانا وہ مرتے جب تک خدا کو مان نہ سکے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے وہ خدا کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو لوگوں میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ سیدھا خدا کو ماننے والوں
खुदा के होने का तो तुम्हारे पास सिरे से सबूत ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमा दिया खुदा है, हम सब ने मान लिया जी हाँ है, और आज तक मानते चले आ रहे हैं, आज तक मानते। तो साइंसी हालात से पता चल गया है जी, बस अल्लाह ने फैसला कर दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले वो हैं जो बिन देखे मानते। एक जो देख कर आया है बस हमें वही मानना, एक जो देख कर आया है हमें कोई काफी है। उसको उस एक ने देखा, इसको सबने देखा। इस एक के देखने में सबका देखना होगा, उस एक की इसालतन शहादत में सबके लिए वकालत शहादत। और देखने वाले सौदा हार जाते, देखने की कोशिश करने वाले सौदा। वो एक हिकायत है, जरूरी नहीं आप माने न माने, कोई इस पर बहस नहीं है, मगर बात आने के लिए ये हिकायत बड़ी कारगर है। हिकायत यूं आई है कि हारून रशीद की बीवी सैयदा जुबैदा खातून, हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून दोनों जा रहे थे दरिया दजला के किनारे। एक मजलूब थे वली हजरत बहलोल दाना, उनको बहलोल मजनू और बहलोल मजलूब भी कहते थे। ये इमाम आजम सैयदना अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशाइख थे मजनू, और किताबों में आया है कि इमाम आजम अबू हनीफा के उस्तादों में से। वो उस मजनू से इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या सबक पढ़े होंगे कभी गौर कीजिए। वो मजनू मजलूब दरियाओं की किनारे गीली मट्टी के बैठ के जैसे बच्चे घर नहीं बनाते पांव डालकर और गिरा देते हैं, तो वो ऐसे काम करता बहलोल। लोग दुनिया मजनू कहती है, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है। क्या सबक पढ़ा होगा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता सिवाय एक सबक के, इश्क वाला सबक। तफसीर किसी और जगह से जाके पढ़ते, हदीस कहीं और जाके पढ़ते, फिका कहीं और जाके पढ़ते, इश्क का सबक आशिकों से जाके पढ़ते। बुझी इश्क की आग अंधे सलमान नहीं रात काटे, आज इश्क की वही आग बुझ गई। दोनों मियां बीवी जा रहे हैं, हजरत बहलोल दाना बैठे घर बना रहे हैं। गाड़ी रोक ली, जुबैदा खातून ने कहा हारून रशीद जरा आओ, इस बाबे से बात करते। करीब आ गए, बाबा जी क्या बना रहे हैं? और मैं बेटी जन्नत में घर बना रहा हूँ। मजलूब मस्त हाल, और मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। पूछा बाबा जी बेचते हैं? हाँ बेटी बेचता हूँ। एक घर कितने का है? और मैं 10 दिरहम का। सस्ता क्या? 10 दिरहम का है। जुबैदा खातून ने 10 दिरहम जेब से निकाले, हजरत बहलोल दाना ने 10 दिरहम लेके दरिया में फेंक दिए और एक घर को बिछा दिया। फरमाया जा बेटी जन्नत में घर हो गया। हिकायत है, घर को अल्लाह ने देना था, ये तो एक अलामत थी, सिंबल था, सिंबल इशारा था, खबर थी। दरअसल ये एक खबर थी जुबैदा खातून के हाल, क्या बेटी जन्नत में घर हो गया। वापस चले गए। हारून रशीद मजाक उड़ाता रहा बीवी का। उसने कहा तुम औरतें इस तरह रहनी होती हो, 10 दिरहमों से जन्नत के घर मिलते हैं। वो किसी गरीब की मदद करती तो कुछ न कुछ मिल जाता, उसने वो 10 दिरहम भी उठा के दरिया में फेंक दी। ये क्या मिला तुम्हें? उसने कहा चलो 10 दिरहम मेरे गए ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं निकला। चले घर गए, रात सोए। हारून रशीद को ख्वाब आया। उसने ख्वाब देखा कि जन्नत में खड़ा हो हारून रशीद है, और सामने खूबसूरत महल है, खूबसूरत महल है, और उस महल के दरवाजे पर लिखा है जुबैदा खातून का घर। हारून रशीद दौड़ा कि मेरी बीवी का घर है, अंदर दाखिल होने लगा। फरिश्तों ने पकड़ लिया, इधर जा रहे हैं, फिर मेरी बीवी का घर है, अंदर जा रहा हूं। वो कहने लगे फरिश्ते ये दुनिया नहीं आखिरत है, यहाँ जिसने घर बनवाया उसी को नसीब होगा जाए, दूसरा नहीं जाता। ये जुबैदा का घर है, आपका नहीं। जिसके अमल है उसी का अजर है। बस जब फरिश्तों ने पकड़ा ना बाजू से, जगरख आंख खुल गई। हारून रशीद चीखा, उठाया, जुबैदा उठो, क्या बात आ गई? कल वाले बाबे के पास फिर चलते। दोनों चल पड़े।
پھر حضرت بہلول دانا کے پاس آئے، دریا دجلہ کے کنارے اترے۔ کل زبیدہ نے پوچھا تھا، آج ہارون رشید پوچھتا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ اور میں بیٹا گھر پر آ رہا ہوں جنت۔ بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کیا ریٹ ہے؟ کتنے کا بیچتے ہیں؟ یعنی کہ 10,000 دینار کا بیچتا ہوں۔ بابا جی اتنی مہنگائی پاکستان سے بھی بڑھ گئی مہنگائی۔ یعنی کل 10 درہم کا بیچتے تھے، آج 10,000 دینار کا۔ ایک دن میں اتنی مہنگائی، کیا وجہ ہے؟ بہلول دانا مسکرائے، فرمانے لگے کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے گاہک رات کو دیکھ کر آئے۔ آج کے گاہک رات سودا دیکھ کر آئے، کل بن دیکھے سودا دے گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے سودا کر لیتے ہیں نا، ایمان والا، وہی کامیاب ہے۔ اور بن دیکھے سودا کس نے کیا؟ جنہوں نے آقا کی زبان پر اعتماد کیا۔ تو حضور علیہ السلام کو مانا، آپ کے ماننے سے اللہ کا ماننا نصیب ہو گیا، اللہ کا ماننا نصیب ہو گیا۔ آقا نے جب پوچھا کہ میں جب بتاؤں گا کہ لشکر ہے کیوں مانو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ سچے، آپ کا سچا ہونا یہ ابھی رسالت کو ماننا ہے یا حضور کی ذات کو ماننا ہے؟ بولیے، پہلے آپ کی ذات کا اعتماد کروایا جا رہا ہے، 40 سال تک ذات محمدی کا ذاتی اعتماد کرایا جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی ذاتی حیات طیبہ کا اعتماد قائم ہو گیا اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اعتماد کا تعلق قائم ہو گیا اور لوگوں نے ذاتی طور پر آپ کو صادق اور امین سچا مان لیا، تو آپ کی ذاتی سچائی کی بنا پر لوگوں نے آپ کو رسول مانا، آپ کو رسول مانا۔ تو ذات کا تعلق لوگوں کو رسالت کے تعلق تک لے گیا، ذات کا تعلق، ذات کا اعتماد لوگوں کو رسالت پر ایمان تک لے گیا، اور جب رسالت پر ایمان ہوا کہ یہ رسول جو بتا رہا ہے وہ حق ہے، تو ذات رسالت تک لے گئی اور رسالت خدا کی حجت اور خدائی تک لے گئی۔ نعرہ رسالت۔ بھائی دیکھیے، ہمارا ایک بھائی جو نعرہ لگاتا ہے نا بار بار، نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد پھر نعرہ رسالت یاد نہیں رہتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا نام لے اور اللہ کے رسول کا نام لے، اللہ اس بندے اور اس کے نام کو بھی بلا دیتا ہے۔ اللہ اکیلا نام اپنا پسند نہیں کرتا، فرماتا ہے میرے محبوب کا نام لو پھر میں اپنا نام بھی قبول کر۔ تو تکبیر اسی کی پسند ہے جس کے ساتھ رسالت کا جھومر لگا ہوا ہے۔ یہی نقطہ تو سمجھا رہا ہوں کہ آقا کی ذات پاک کے ساتھ جو تعلق بنا، اس نے رسالت کے ساتھ بندوں کو جوڑ دیا، اور جب بندے رسالت محمدی سے جڑ گئے تو رسالت نے خدا کی توحید و الوہیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو تم ذات محمدی سے پیار کرو، عشق کرو، محبت کرو، ادب کرو، اور حضور علیہ السلام کی محبت کی نسبت میں خود کو فنا کرو۔ یہ نسبت محمدی کی فنائیت تمہیں فیض رسالت کی امتناع کرتے ہیں۔ آفتاب رسالت کا فیض ملے گا، آفتاب رسالت کا نور ملے گا، اور جب تمہیں آفتاب رسالت کا فیض ملے گا اس روشنی سے تم پر اللہ کی معرفت آشکار ہو جائے گی۔ ہم محمد کی دہلیز تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دہلیز ذات محمدی نے اس مرکز رسالت اور فیض رسالت تک پہنچا دیا، اور فیض رسالت نے ہمیں فیض الوہیت تک پہنچا دیا۔ ایک فتنہ تو یہ ہوا جس سے آج مسلمانوں کو بچنا چاہیے کہ نہ محمد کی ضرورت نہ رسول کی ضرورت، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا اللہ تک پہنچنا یہ فتنہ ہے، یہ سوچ کفر ہے، اس کا ایمان سے دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں، دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، کفر ہے۔
तुम्हें क्या खबर ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये भी आका ने बताया तो हम मान गए। हमने न जिब्राइल को देखा, न कुरान की वही लाते हुए देखा, न वही कुरान को सुना, ये तो मुस्तफा की सुबह थी। वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक फरमाते, हर बार पूछते आका ये क्या कलिमात हैं जो आप इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते अबू बकर उमर ये अल्लाह का कलाम है, वही इलाही है, मुझ पर उतरी है, हर कोई आमन्ना व सद्दकना कह देता। निकले हुजूर की जुबान से थे, जिसे कुरान फरमाते गए हम उसे कुरान मानते गए, जो हदीस फरमाते गए हम उसे हदीस। एतबार का मरकज जुबान मुस्तफा थी, कुरान भी वहीं से निकला, हदीस भी वहीं से निकली। अगर ज़ात मुस्तफा और रिसालत मोहम्मदी का वास्ता दरमियान में न हो, न कुरान पर ईमान मुमकिन रहे और न कुरान भेजने वाले रहमान पर ईमान। और एक फितना और है दूसरा, वो फितना ये वो कहते हैं उस फितने के तहत कि चलो रसूल की तालीमात से ताल्लुक को जोड़ो, मगर मोहम्मद की जात से मोहब्बत की कोई, हुजूर की सुन्नत पर अमल करो, हुजूर की शरीयत पर अमल करो, हुजूर की तबलीग और तालीम पर अमल करो, आपकी सीरत की इत्तिबा करो, यही मोहब्बत है। हुजूर की जात पेश कर मोहब्बत का कोई तसव्वुर नहीं है। ये दूसरा बड़ा घनाउना फितना है, और ये फितने इस्लाम और ईमान की जड़ों को काट रहे हैं। ए उम्मत मोहम्मदी, इन फितनों से बाखबर हो जाओ और इस बात को दिलो जान में बिठा लो कि जिसका ताल्लुक आका की जात से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक आका की तालीमात से। तालीमात से ताल्लुक बाद में बनता है, पहले तो वास्ता जात से पैदा होता है। सहाबा कराम का तर्ज अमल, जहां आका की तालीमात पर अमल करना था, वहां आका की जात से इश्क करना भी था। इश्क जात मुस्तफा का पहले था, अमल तालीमात मुस्तफा पर था। सही बुखारी में हदीस आती, हजरत सहल बिन सअद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी, हदीस में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, किसी कबीले का झगड़ा था, उसमें सुलह करवाने के लिए। नमाज का वक्त हो गया, सहाबा कराम ने अर्ज किया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि नमाज का वक्त हो गया है, आप जमात करवा दें। आपने जमात करवा दी। आका का हुक्म था जब मैं न हूं तो अबू बकर तुम जमात कराया करो, इमामत कराया करो। नमाज शुरू हो गई, सीना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, दौरान जमात हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ले आए। आप पीछे खड़े होने की बजाय सफों को चीरते हुए पहली सफ तक जा पहुंचे। अब हमारे लिए हुक्म और है, हम में से कोई अगर पीछे देर से पहुंचे तो सफों को चीर के गुजरना जायज? बोलिए नहीं है, सफों को चीर के गुजरना जायज नहीं, इसलिए कि सफें फटेंगी, नमाज लोगों की मुतासिर होगी, लोगों का ध्यान इधर हो जाएगा, और नमाज में ध्यान अल्लाह की बजाय अगर और बंदों की तरफ हो जाए तो नमाज नहीं है, नाकिस हो जाए। पीछे खड़े हो जाएं जहां जगह मिले। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सफों को चीर कर पहली सफ में जा पहुंचे। खुद मसला बताने वाले नबी सफे चीर के पहली सफ तक जा रहे हैं, तो मालूम हुआ कि मसला शरीयत ये है कि हम और आप अगर सफों में से गुजरें तो नमाज टूटती है। नमाज, क्योंकि लोगों का ध्यान हमारी तरफ हो जाएगा और हम गैर हैं, नमाज टूट जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सफों को चीर कर आगे जा रहे हैं, लोगों का ध्यान आका की तरफ हो रहा है, नमाज नहीं टूटती इसलिए कि मुस्तफा खैर नहीं है। सहाबा कराम ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, उन्होंने हाथ बांध के खड़े थे, तालियां बजाई, यानी हाथों पर हाथ मारे, ताकि सैयदना सिद्दीक अकबर को पता चल जाए कि आका तशरीफ ले आए हैं और वो हुजूर के लिए मुसल्ला छोड़। अब जरा देखते आए, सबों को चीर के गए, सबने आका को देखा, सबने आका को देखा, सबकी तवज्जो आका की तरफ गई। तो हुजूर अलैहि सलाम की तरफ जब सारी सफ़ें मुतवज्जे हो गई तो नमाज टूटी न टूटी?
पता चला कि आका की जात से सहाबा का ये ईमानी ताल्लुक था कि हालत नमाज में भी हुजूर की जात की तरफ मुतवज्जे रहते, नमाज टूटती न थी बल्कि टूटती नमाजें भी जुड़ जाती। और फिर सहाबा कराम ने जब आका अलैहिस्सलाम को देखा, हाथों पे हाथ बजाए, तालियां बजाए, ताकि सिद्दीक अकबर देखें। क्यों? ताकि वो जान ले कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, उन्हें अब मुतवज्जे किया जा रहा है हालत नमाज में। ये क्या था? ये अदब मुस्तफा था। नमाज खुदा की, अदब मुस्तफा। आज क्या करें, बदकिस्मती उम्मत की, इन मसलों पर भी झगड़े। खुदा की नमाज, मुस्तफा का अदब हो रहा है, न शिरक है न नमाज की उठती है। वो ऊंची तौहीद वाले लोग थे या हम तौहीद वाले बन गए? तौहीद की बड़ी मारिफत उन सहाबा के पास थी या हमारे पास? हमें ये ख्याल आ गया कि नमाज में ध्यान और तवज्जो आका की तरफ हो जाए और हम आका के अदब में लग जाएं तो खुदा की इबादत में खलल आ जाएगा। ये हमारे दिमाग का खलल है, इबादत में खलल ना होगा। अगर इबादत में खलल होता तो सहाबाए कराम की नमाज में खलल होता। तो नमाज में तालियां बजाकर सिद्दीक अकबर को अदब मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से इश्क और अदब का ताल्लुक था। वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तालीम तो नहीं दे रखी थी ना, कहीं फरमा रखा था कि जब मैं आऊं तो फिर कोई मेरे सामने इमामत पे खड़ा ना हो और तालियां बजा के आगे मुतवज्जे करना और मेरा हालत नमाज में भी अदब करना। क्या ये आपने फरमा रखा था? कोई फरमान किसी जगह मुझे तो नहीं नजर आया कि आपने फरमा रखा हो कि नमाज की हालत में भी मैं आ जाऊं तो मेरी तरफ मुतवज्जे भी हो जाया करो, मेरा अदब भी किया करो। नहीं, जुबान पाक से कभी नहीं फरमाया। तो सवाल ये है, जब ये हुक्म रसूल न था और तालीम रसूल न थी तो सहाबा कराम ने अमल की सनत की। न ये बात कुरान का हुक्म था न रसूल का हुक्म था। और सहाबा कराम हालत नमाज में हाथों पर हाथ मारकर तालियां बजाकर सिद्दीक अकबर को अदब मुस्तफा की खातिर मुतवज्जे कर रहे हैं। ये नमाज खुदा की हो रही है, मुस्तफा के अदब का नजारा पेश किया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत व अदब मुस्तफा का नजारा। तो पता ये चला कि हुजूर की मोहब्बत व अदब के लिए एक सनद काफी है कि ईमान नाम ही मुस्तफा की मोहब्बत व अदब का। हर बात के लिए सनद अलग तलाश नहीं करते। सुनार की ठुक ठुक लोहार की है, सुनार की ठुक ठुक लोहार की एक। जब एक बड़ी सनद जो आ गई क्या कि ईमान नाम ही मुस्तफा की मोहब्बत व अदब का है। अब हुजूर की मोहब्बत व अदब में जो कुछ होगा इसी सनद के ताबे होगा। बस एक मुस्तफा को खुदा नहीं बनाना, ये कुफ्र व शिर्क होगा। जहां मुस्तफा को खुदा न समझना वहां ये भी नसीहत याद रखो कि मुस्तफा को खुदा से जुदा भी न समझना। तुम जात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, बाकी अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। न खुदा है न जुदा है, यही मुस्तफा है। न खुदा है न जुदा है, यही मुस्तफा बस दरमियान में है उनका मकान। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तालियों का शोर सुना ना, तस्फीर फसफ़क़ अन्नास, शोर सुना तो आप मुतवज्जे हुए और आपको समझ आ गई कि हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, देख लिया। अब अगली बात बताइए, हुजूर अलैहि सलाम पहली सफ में जाके खड़े हो गए। कहां? पहली सफ में जाके खड़े हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर मुसल्ले पर खड़े। पहली सफ में जाके एक नमाजी खड़ा हो जाए, इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो, जरा मुझे समझा दे वो उसने नमाजी को कैसे देखती है। पहली सफ पर नमाजी खड़ा हो, इमाम मुसल्ले पर है, इमाम कैसे देख सकता है? मुड़े बगैर देख सकता है? जो मुड़े बगैर देख सकता है कोई मुझे तरीका समझा दे। आप जरा मुड़े बगैर पिछले को देख लें, सब चेहरा पीछे मोड़े बगैर पिछले बैठे हुओं को
देख सकते हैं? नहीं। हदीस बुखारी शरीफ की पेश कर रहा। आका पहली सफ में खड़े हुए, तालियों की आवाज सुनी, सिद्दीक़ अकबर मुल्तफित हुए, मुतवज्जे हुए, हुजूर को देखने। हुजूर इस्लाम तशरीफ ले आए। जब आपको देखा, वनाका सा अबू बकर अला आके भाई लियसिल सफ़ा। दूसरी हदीस, सीधरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटने लगे, सदा छोड़कर पीछे हुजूर को देख लिया। कैसे देखा? साफ जाहिर है, जब उनको यकीन हो गया, तालियों की आवाज सुन सुनकर, और एक पहलू और भी था कि ऐसे मौके पर आका के चेहरे अनवर से नूर चमकता, रोशनी निकल जाती। मुड़ के देखा आका को, तो मुड़ के आका को देखा, किबला उधर रह गया, वो मुड़ के पीछे देख रहे हैं, नमाज फिर भी चल रही है। इसलिए कि गैर जो नहीं है, इसलिए कि गैर जो ना हुए, गैर होते तो नमाजी सबकी टूट गई होती, सबकी टूट गई होती। गैर होते तो किसी की ना बचती, ये सबकी बच गई, गैर जो ना हुए। मुसल्ला छोड़ना चाहा, हुजूर सलाम हुक्म फरमाया, या अबा बकर, हुक्म फरमाया, इशारा फरमाया कि नहीं, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। जब आका का हुक्म सुना कि मुझे हुक्म दिया है कि इमामत कराता रहे, इमामत पे खड़ा रहे, आपने हाथ उठा दिए, अर्ज किया, मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल जाना। शुक्र अदा किया, दुआ की, और दुआ करके, शुक्र अदा करके, हुक्म रसूल के बावजूद फिर भी मुसल्ला छोड़ के नीचे आ, फिर मुसल्ला छोड़, फिर हुजूर अलैहि सलाम आगे बढ़ गए और आका ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर अलैहि सलाम ने सलाम फेरा, सलाम फेर कर पूछा, या अबा बकर मा माना आका इस अमर को कान तस्बुक, अबू बकर जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि अपनी जगह पर खड़े रहना, तो मेरे हुक्म के बावजूद तुम पीछे क्यों हट आए, मेरी बात क्यों नहीं मानी? सवाल किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, पीछे क्यों हटा हुक्म के बावजूद? सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कान लिअब्नि अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह, आका आपका हुक्म सरातों पर, मगर अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल कि मुस्तफा पीछे खड़े हो, अबू बकर पुश करके नमाज पढ़ाता है। नमाज की हालत में भी और इबादत इलाही की हालत में भी आका अलैहिस्सलाम के अदब को जुमला सहाबाए कराम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुकद्दम रखा। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, मना नहीं फरमाया, वरना फरमा देते ना कि नहीं, ये नमाज का मामला था, आगे पीछे अदब कर लिया करो जितना जीता है, मगर नमाज अल्लाह की इबादत है, इसमें किसी का अदब नहीं करना चाहिए। फरमा देते, क़यामत तक के लिए मसला ही साफ हो जाता। आका ने नहीं फरमाया, मसला वाज़ेह हो गया कि नमाज की अदब मुस्तफा के बगैर नहीं है, इबादत की मोहब्बत मुस्तफा के बगैर। फिर दूसरी हदीस बुखारी शरीफ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया, इन्ना अबा बकर कान युसल्ली लहुम फी वजह नबी लज़ी तवफ़ी फीह हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन। फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलील थे, नकाहत और कमजोरी थी और बाहर तशरीफ नहीं लाते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की नमाज पढ़ाते थे। हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन, पीर का दिन आ गया, हम सुफूफन फिस्सलात, नमाज खड़ी हो गई, सहाबाए कराम सफ़े बनाकर सुफूफन फिस्सलात, नमाज में खड़े थे, सब का सब नमाज जारी। ये नहीं फरमाया कि सुफूफन लिस्सलात, कि नमाज के लिए सफ़े बनाए खड़े थे, नहीं, सुफूफन फिस्सलात, नमाज में खड़े थे, नमाज जारी थी, नमाज हो रही जमात। आका अलैहिस्सलाम को इफाका हुआ, और काशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्रा गुजरा यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन व तबस्समा कन्ना वजहु बरकतुन। हुजूर अलैहि सलाम को इफाका हुआ, आप तशरीफ लाए, जी चाहा कि मैं जरा देखूं कि मेरे गुलाम किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं अबू बकर के पीछे, मंजर क्या है। दर दौलत पर आए, पर्दा हटाया, पर्दा हटा के हमें देखा,
صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں دیکھا تو مسکرا پڑے اور تبسم چہرہ یار پہ مچل گیا، اور جب تبسم مچل گیا تو حضور کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا۔ یہاں پھر سوال ہوتا ہے کہ دروازہ بائیں طرف تھا، صحابہ قبلہ کی رخ منہ کر کے سب کھڑے تھے، تو حالت نماز میں کہاں بائیں طرف پردہ ہٹا کے حضور کا کھڑے ہونا اور آپ کا مسکرانا صحابہ نے دیکھ کیسے لیا؟ بائیں طرف پردہ ہٹے اور کوئی مسکرائے، اور نماز میں تو نگاہیں بھی سجدے والی جگہ پر ہوتی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، ادھر کوئی مسکرا رہا ہو، دکھائی دیتا ہے چہرہ؟ نہیں دکھائی دیتا، تو کیسے دیکھ لیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دیکھا اور آقا کے چہرے انور کی مسکراہٹ اور تبسم کا مچلنا اس نے اتنا ذوق ایمانی دیا، ایسا کیف و سرور دیا کہ آقا کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں توڑ دیں اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جائیں۔ 3 دن گزر گئے تھے، آقا کی علالت کو چہرہ یار عاشقوں کی نگاہوں کو دکھائی نہ دیا تھا۔ مشتاق آقا نے دیدار یار کو ترک گئے تھے، ادھر نماز تھی، ادھر دیدار یار تھا، ادھر عبادت الہی تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ کا نظارہ تھا۔ عقل بولی صحابیوں چہرے نہ پھیرنا، کعبہ ادھر ہے۔ عشق بولا عاشقوں چہرے پھیر لو، کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ عقل بولی تمہارے چہرے پھر گئے، نماز ٹوٹ جائے گی، قضا کرنی ہوگی۔ عشق بولا عاشقوں چہرے پھیر دو، نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نکاحوں کی قضا ہے قضا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ عشق بیدار تھا، عشق بچل رہا تھا کہ نماز پڑھ لو گے، نماز پڑھ لو گے، مگر آج 3 دن کے بعد عاشقوں اور مشتاقوں کی کرتی ہوئی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ آیا ہے۔ ارے چہرہ مصطفیٰ آیا ہے، ہمیں کیا قدر و قیمت ان باتوں کی؟ ہم نابینا لوگ، ہم روکھے لوگ، بدبخت لوگ، بے حال لوگ، بدبخت لوگ، ہم نے نہ اس دلب یار کو دیکھا نہ چہرہ یار کو دیکھا۔ ہمیں کیا خبر اس چہرے کو تکنے، اس کے نظارہ کرنے کا کیا تھا؟ ارے پوچھنا ہے ابو بکر سے پوچھو، بلال سے پوچھو، جن کی نماز بھی رخ یار تکے بغیر ہوتی۔ علامہ اقبال تو ہی تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اذاں اصل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ہائے ہائے ہائے، اذاں اصل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ عاشق تو ہر بات میں محبوب کا عشق دیکھتے، اذاں ترانہ ہے، ہائے ہائے اذاں ترانہ، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ہائے ہائے ہائے، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ عشق صحابہ کرام کے چہرے پھیر کے لے گیا ادھر، قبلہ ادھر ہے، صفوں کے رخ ادھر ہو گئے، ہر کوئی تکنے لگ گیا یار کا مکرا۔ جب یہ سما بدل گیا تو عاشقوں کے امام کو بھی خبر ہو گئی کہ یار بے نقاب ہو گیا، جلوہ یار بے نقاب ہے۔ عاشقوں کا امام کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کو خیال ہو گیا کہ شاید حضور علیہ السلام کی فاقے کے باعث گھر سے نکل کے نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، فناقص ابوبکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج من الصلاۃ، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، لگتا یوں ہے ان کے چہرے قبلے کی طرف رہتے تھے، دھیان قبلے کے قبلے کی طرف رہتے تھے۔ خیال کیا کہ حضور تشریف لے آئے، مصلی چھوڑ دیا۔ آقا نے منظر دیکھا، نمازیوں کا بھی منظر دیکھا کہ وہ رخ پھیر کے ادھر تکنے میں مست ہیں،
امام کا بھی منظر دیکھا تو حضور کے ادب میں مصلی چھوڑ کے ہٹ گیا ہے. جب سارا نظارہ کیا تو اشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخص الستر. آقا نے فرمایا بس میں نے جو منظر دیکھنا تھا دیکھ لیا، صحابیوں نماز مکمل کر لو. پردہ گرا کے ہٹ گئے. نماز مکمل کر. مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے چہرے بھی پھر گئے، ان کے مصلے بھی چھوٹ گئے، سارا کچھ ہو گیا عشق یار میں، مگر نمازیں ٹوٹی نہیں. جہاں تک پہنچے ہو بقایا مکمل کر. ورنہ فرماتے نا تم نے کیا کر دیا، نماز توڑ دی، دوبارہ پڑھ لو. فرماتے دوبارہ پڑھ لو نہیں، فرمایا مکمل کر لو. اور جو مکمل اس دن ہوئی ہوگی وہ شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی. نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز سیکھے. کاش وہ نماز ہمیں آج بھی نصیب ہو جائے، مگر ہم تو جھگڑوں میں ہی رہتے ہیں. نماز میں حضور کا دھیان آ جائے، نماز ہوتی ہے یہ مناظرے کرتے ہوئے نصیب ہے. ارے صحابہ والے مشرب کو اپنا لو. عاشقوں کا مشرب حق ہے، عاشقوں کا مشرب حق ہے، عشق والا مشرب حق ہے، باقی سب رولا ہی رولا. تو صحابہ کرام کا پہلا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تھا، عشق کا تعلق تھا، ادب کا تعلق تھا. اس تعلق سے ان پر آفتاب رسالت کے فیض کے انوار پڑتے، فیض رسالت نصیب ہوتا تھا. اور اس فیض رسالت کے نتیجے میں انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کے انوار نصیب ہوتے. آج ضرورت اس امر کی ہے محمد الرسول اللہ کہ ہم اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا عشقی، قلبی، روحی، ادبی، خودی تعلق استوار کر لیں. ہم نسبت محمدی میں فنا ہو جائیں. اس نسبت محمدی کے طفیل ہم پہ فیض رسالت آشکار ہوگا، فیض رسالت نصیب ہوگا. اور فیض رسالت کے توسل سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی طاعت اور اللہ کی عبادت، اس کی معرفت اور اس کا وصال نصیب ہوگا. یہ راستہ ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اور قرآن مجید کی دعوت ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ. جنہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کی طرف، اور آؤ رسول کی طرف. تو قرآن کہتا ہے محبوب آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں وہ اللہ کی طرف آنے سے نہیں کتراتے، محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ میں آنے سے گردن پھیر لیتے، آپ کی بارگاہ میں آنے سے گردن پھیرتے ہیں. تو گویا اللہ کو انہی کا آنا قبول ہے جو مصطفیٰ کے در کے ذریعے سے آئے، جو مصطفیٰ کے توسط سے آئے، جو مصطفیٰ کے تبسم سے آئے. اور اس لیے کہ جو شخص مصطفیٰ کا در خدا کے در سے جدا مانگتا ہے اس کو نہ در خدا نصیب ہوتا ہے نہ در. وما علینا الا البلاغ.